الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ تکبر اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک بار پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر اصلاحی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی اس فقیر نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کی علامت کیا ہے؟ تکبر کی علامت یہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اسے کوئی کامیابی ملے یا اس کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، میرے بڑے اثر رسوخ ہیں۔ اس کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، انانیت آ جاتی ہے، اس میں آ جاتی ہے۔ یہ میں انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے اور بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انگریزی میں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، انگریزی میں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، اور ایٹم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ایٹم از the smallest particle of an element and atom does not exist freely in nature، یعنی کسی بھی چیز کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو مزید نہ توڑا جا سکے اس کو ایٹم کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک ایٹمی بیماری ہے۔ جس طرح لوگ ایٹمی ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، اسی طرح تکبر بھی انسان کی روحانیت میں بہت زیادہ تباہی پھیلا دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ شیطان جنوں میں سے تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے اس کو ملائکہ کا سردار بنا دیا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے در سے دھتکار کر نکال دیا اور فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کے نکلنے کا کیا سبب بنا؟ اس کا تکبر دربار الہی سے نکلنے کا سبب بنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اور نہ ماننے والوں میں سے بن گیا۔ پتہ چلا کہ تکبر ایسی بری چیز ہے جو اتنے عبادت گزار بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے مردود کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو رد کر دیا اور اس کو مردود قرار فرما دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے اندر سے جو ہے نا اپنا محاسبہ کرنا ہے اور ٹٹولنا ہے، اور اس کی سب سے بہترین جو حکمت ہے اور ترکیب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے، وہ اپنے دوست احباب حلقوں میں اور اپنے آفس کے اندر، اپنے گھروں میں رہتا ہے، تو اگر وہ یہ چیز کو چیک کرنا چاہتا ہے
کہ اس کے اندر یہ علامت یعنی یہ بیماری موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس کو چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ بتایا گیا ہے کہ البادئ بالسلام بری من الکبر، یعنی وہ شخص اپنے آپ کو اگر چیک کرنا چاہتا ہے تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ البادئ بالسلام بری من الکبر، البادئ بالسلام بری من الکبر، یعنی سلام میں پہل کرنے والا جو ہے اس کو یہ انعام و اکرام دیا جاتا ہے کہ اس کے دل سے کبر کو نکال دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر تکبر یا کبر ہے تو وہ اس آلے کے ذریعے اپنے آپ کو چیک کر لے۔ اس کی جو میڈیسن اینٹی بائیوٹک جو ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ اپنے دوستوں کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب میں سلام کرنے کی جو ہے نا پہل کرنے کی سلام میں کوشش کرے تو اس کو یہ خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ اگر سلام کرنے میں وہ پہل کرتا ہے اور اس کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑے ادب کے ساتھ، چاہے چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چاہے کوئی بڑا آفیسر ہو یا نائب قاصد ہو، سلام کرنے میں اگر وہ شخص پہل کرتا ہے تو اس سے یہ بات جو ہے نا اس پہ واضح ہو جاتی ہے، اس پہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اس پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کبر جیسی، تکبر جیسی بیماری سے جو ہے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد جیسے کہ اس فقیر نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کری کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی تواضع کی علامت ہے کہ انسان معمولی کام کرنے پر اپنے نفس میں بوجھ محسوس نہ کرے۔ کئی مرتبہ انسان کسی چھوٹے سے کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ بھائی شان تو صرف اللہ کو ہی سجتی ہے اور تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ بندے کی کیا شان ہے؟ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ ہمارے رب ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر معمولی کام کو بھی اپنے لیے برا نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے اور کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ کچھ ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کوئی ظاہری یا باطنی نعمت عطا فرماتے تھے تو وہ ان پر اتراتے نہیں تھے بلکہ پھر بھی تواضع اختیار کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیں سب سے پہلی جو خطرناک بیماری ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تکبر، کبر، یعنی کبر اور تکبر یعنی یہ ایک ایسی جسے ہم بالکل معمولی سا سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان نے تکبر کیا تو اس کا کیا حال ہوا۔ تو پھر اور جبکہ وہ اتنی عبادت کری، اس نے اتنی عبادت کری کہ وہ جو ہے ملائکہ کا، فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، لیکن تکبر کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کی تمام عبادت کو رد کر دیا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، سوچنے کی بات یہ کہ ہمیں بیٹھ کر اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ آئٹم بم جیسی بیماری یعنی تکبر، کبر ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے، کیونکہ موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں تو آپ جگہ جگہ پر اس چیز کو آپ مشاہدہ اگر کریں گے، دیکھیں گے تو یہ چیز ہم لوگوں میں جو ہے نا کثرت سے پائی جا رہی ہے۔ کوئی جو ہے غریب تھا، کسی بھی طرح سے اب وہ امیر ہو گیا ہے، یا کوئی شخص کل چھوٹا سا آفیسر تھا آج کسی بڑی پوسٹ پر آ گیا ہے، یا کوئی شخص کل تک اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا آج اس کی لوگوں میں بڑی واہ واہ ہوتی ہے اور بڑا جو نا اس کا نام جو ہے لوگ بڑے ادب سے اور اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی تعریف سننے کو پسند کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے ادب کے اندر کھڑا نہ ہو تو وہ بڑا برا مانتا ہے اور غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرا فلاں عہدہ ہے، میں فلاں منصب پہ فائز ہوں، اس شخص کی گستاخی، اس کو کیا کہ اتنی ہمت اس کی ایک معمولی سے آدمی کی کہ یہ میرے ادب میں کھڑا نہیں ہوا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دیکھنے کی
اور سوچنے کی بات یہ کہ ہمیں اس میں دیر اور تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جلد سے جلد ہمیں جو نا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور بیٹھ کر تنہائی کے اندر محاسبہ کریں, اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور پوری کوشش کریں کہ اپنی میں کو مٹا لیں. یاد رکھنا کہ جو اپنی میں کو نہیں مٹاتا پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی میں کو اور اس کی اکڑ کو مٹا دیتے ہیں. جس کی میں کو اللہ مٹاتا ہے پھر اس کا تماشا دنیا دیکھتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کا وہ حال کرتے ہیں, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اللہ ہماری میں کو توڑ دے اور اللہ ہمارے اندر سے ہماری اکڑ کو ختم کر دے, ہم اپنی میں کو خود توڑ لیں اور اپنی میں کو خود توڑنے کی پوری کوشش کریں اور اس کے لیے محاسبہ کریں اور علماء حق کے ساتھ جلد سے جلد اپنا رابطہ قائم کریں, ان سے ان مسئلوں کو سیکھیں. اور کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ اس موجودہ نفس نفسی کے دور کے اندر جو ہے کہ اللہ کے بہت پیارے اور نیک بندے بھی موجود ہیں جن کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسا کہ حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ وقت نفس نفسی کا ہے اور 1443 یا 1444 ہجری شروع ہو چکی ہے, اور ویسے بھی کسی بھی شخص کو لمحے بھر کا بھی نہیں پتا ہے کہ اس کی کس وقت موت آ جائے گی. تو ہمیں اس میں ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً جو ہے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے اور نیک بندوں کے ساتھ اور علماء حق کے ساتھ جلد سے جلد جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابرین کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اکابرین میں ہمارے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری. ہمارے شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کیسی زندگی گزاری ہے. اور کیا کہتے ہیں ہمارے محترم بزرگ مفتی طاہر صاحب اور جو ہمارے علماء حق ہیں اور ہمارے مولانا احتشام صاحب, تو یہ سب ہمارے لیے ایک مثال ہیں, ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہیں. تو ہمیں ہرگز جو ہے نا اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, جلد سے جلد ہمیں علماء حق کو پکڑنے کی پوری کوشش کریں اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے, اللہ کی آیت برحق ہے کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ بھی ادھر نہیں ہو سکتی اور ایک ساتھ ادھر نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم بزرگوں, اپنے وقت کو ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ کے ولی کامل اور علماء حق کے ساتھ جلد سے جلد اپنا رابطے کو جوڑنے کی پوری کوشش کریں کہ اس سے پہلے کہ ہماری یہ زندگی کا چراغ بجھ جائے. چنانچہ ایک واقعہ جو ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ بھی تھے اور اپنے گھر میں بکری کا دودھ بھی نکالتے تھے, اور اگر بازار سے کوئی چیز خریدتے تھے تو اپنے سر پر اٹھا کر لاتے تھے. اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے, اس لیے کہ ان کی طبیعت کے اندر تواضع تھی. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اپنے زمانے میں خلیفہ رہے ہیں. آپ بھی جو ہے اپنا سامان سر پر اٹھا کر گھر لایا کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ ہم ان کی زندگی دیکھیں کہ کبھی انہوں نے کسی
کام کو چھوٹا نہیں سمجھا اور اتنے بڑے منصب اور عہدے پر یعنی خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بکری کا دودھ نکالنا، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود اپنا سامان خود گھر سے یعنی گھر میں سودا لانا اور اپنے گھر کے کام خود کرنا، اور ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ میں اس وقت کا خلیفہ ہوں، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں، بلکہ اپنی عاجزی انکساری اللہ سے ڈرتے ہوئے ان ہمارے سر کے تاجوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں بالکل اسی طرح جیسے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ گزاری ہے اور صحابہ اکرام خلفائے راشدین نے اپنی حیات مبارکہ گزاری ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو اجمعین انہوں نے اپنی حیات مبارکہ گزاری ہے، تو ہمیں بھی بالکل اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے اور کہ پوری طرح سے ہم جو ہیں وہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم تبلیغ کے کام کے اندر لگ جائیں، خود بھی پہلے ہم علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، پہلے اپنے گھر سے ابتدا کریں، علم حاصل کریں اور اس پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیں اور تبلیغ کے کام کے اندر لگ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنی حیات پیدا کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے، ہمیں سب سے پہلے وہ جان لینا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، سوچے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکاری میں پیدا کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب بھی فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، ہر چیز اپنے احاطے کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اور جن اور انس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو چنانچہ ایک عاجزی اور انکساری پر ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی مثالی واقعہ ہمارے اکابرین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے مٹایا اور یہ بلند مرتبہ کس وجہ سے پایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی جہاز سے مال غنیمت آیا، قیدی بھی آئے، آپ نے دیکھا تو خوش ہوئے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا ذرا منبر کے قریب ہو جاؤ۔ لوگ منبر کے قریب ہو گئے۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو کہا عمر تو وہی ہے جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ عرب میں یہ غربت کی علامت ہوتی تھی کہ جن کو کھانے کا کچھ حصہ میسر نہ ہوتا تھا وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے خشک گوشت کو چبایا کرتے تھے۔ یہ بات کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر سے نیچے اتر گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حیران ہوئے کہ ہمیں امیر المومنین نے اکٹھا کیا تھا تو کیا یہی کچھ کہنا تھا؟ بعد میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا بھی کیا کہ یہ بات سنانی تھی؟ کوئی خاص بات بھی نہیں تھی؟ یہ کہا کہ عمر تو اس ماں کا بیٹا ہے جو خشک گوشت چبایا کرتی تھی، آخر یہ کیا وجہ ہے؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جب قیدی آئے اور مال غنیمت بھی آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر اللہ نے تجھے کیا ہی شان عطا فرمائی ہے کہ تیرے زمانے میں اسلام کو فتوحات کتنی ہو رہی ہے، کتنی زیادہ فتوحات ہو رہی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے نفس کے اندر
کہیں عجب پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ سارے لوگوں کو بلا کر ایک ایسی بات کہہ دی جائے جس سے میرے اندر سے خود پسندی کو ختم کر کے رکھ دیا جائے، یعنی اپنی انانیت کو، جو نفس میں سرکشی پیدا ہو رہی ہے اور جو نفس کے اندر ایک طمع پیدا ہو رہی ہے، اس کو فوراً نفس کو فوراً جو نا اس کو سزا دے کر اپنے اندر سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے کہ ہمارے سر کے تاج ہمارے صحابہ اکرام حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی زندگی کیسے گزاری اور اپنی نفس کا کس قدر یعنی خیال رکھا کرتے تھے کہ ذرا سا بھی یعنی نفس کے اندر صرف یہ خیال آیا ہے اور آپ نے فوراً اپنی نفس کو سزا دی، نفس امارہ کو فوراً سزا دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ بشارتیں بھی سنی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہی شان عطا فرمائی تھی کہ کئی مرتبہ ان کی سوچ وحی الہی کے مطابق نکلی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی سوچ پر وحی الہی اتری، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ ان کی سوچ وحی الہی کے بالکل مطابق نکلی۔ ان کے بارے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ دوسری جگہ پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق ینطلق علی لسان عمر، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی زبان پر حق بولتا ہے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے پر سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جن کے بارے میں زبان مبارک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے فضائل بیان ہوئے ہوں اور اتنی ان کی فضیلت بیان کی گئی ہو، وہ تہجد کے اوقات میں پروردگار عالم کے سامنے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے اپنے دل کی کیفیات کیسے کھولتے تھے۔ اس وقت پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایسی دعا مانگتے تھے جو میرے اور آپ کے لیے ایک مثال ہے اور روشنی کا مینار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دیجئے اور مخلوق کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ہے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے عیبوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیں، اس پر ان گنت اللہ کے احسانات تو ہیں ہی، لیکن یہ خصوصی انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فہم اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں اور اس پر جو ہے اس کے گناہوں کو اس پر کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے میں لگ جائے اور اپنے آپ کو ہرگز کچھ نہ سمجھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس موجودہ دور میں اس فقیر کی اکثر جگہ پہ لوگوں سے بات ہوتی ہے اور وہ لوگ کچھ سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو اس فقیر کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ یعنی بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور کسی نے ایم اے میں انگلش کیا ہوا ہے، کوئی ماسٹر آف سائنس کیا ہوا ہے اور کسی نے دنیاوی طور پر بہت بڑے بڑے منصب بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ بالکل عجیب ہی قسم کا سوال کرتے ہیں کہ جیسے کہ مجھ فقیر سے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت افتخار بھائی ہمیں آپ یہ بتائیے کہ جو ہے یہ تصوف کیا چیز ہے، ہم نے تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں تصوف کے بارے میں، تو تصوف یہ نئی چیز کہاں سے جو ہے نا لوگ بیان کرتے ہیں اور یہ ایک نئی چیز تصوف کی جو لے کر آ گئے ہیں دین کے اندر، ہم نے تو پہلے کبھی بھی نہیں سنا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، مجھے اس دور کے اندر
ان جیسے قابل لوگوں کے اوپر بہت حیرت ہوتی ہے، اور ان کی جو دین سے دوری ہے اس پر بہت مجھے رنج ہوتا ہے کہ آج موجودہ دور کے اندر ہم اتنی بڑی ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی ہیں اور اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں، لیکن ہمیں حیرت کی بات یہ کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ تصوف کس کو کہتے ہیں، اور ہم اس کو نعوذ باللہ من ذالک ایک نئی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے علماء حق نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور انہوں نے دنیا میں آ کر جو تبلیغ کی تو وہ کیا تبلیغ کی؟ انہوں نے یہی تو تبلیغ کی کہ اللہ کو مانو، اپنی میں کو ختم کر دو، اپنے اندر سے تکبر کو نکال دو، اپنے اندر سے حسد کو نکال دو، اپنے اندر سے ریاکاری کو نکال دو، اپنی انانیت کو ختم کر دو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دو، اللہ کو مان لو۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، ان کو جو ہم صفائی جو کرتے ہیں، پورے دین کا جو خلاصہ ہے اور جو نچوڑ ہے وہی تو تصوف ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے جو دنیا میں آئے، انہوں نے جو اپنے اپنے وقت کے اندر اپنے اپنے امتیوں کو جو پیغام دیا اور ان پر جو محنت کی، وہ یہی محنت تو انہوں نے کی کہ ان کے اندر سے جو ہے عجب نکل جائے، ان کے اندر سے جو ہے تکبر نکل جائے، ان کے اندر سے حسد ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، اور کیا کہتے ہیں ان کے اندر جو نفسانی بیماریاں ہیں، مال کی حوث کی بیماریاں اور گھر بار اور مختلف قسم کی جو نفسانی بیماریاں ہیں وہ ان میں سے نکل جائیں، اور نکلنے کے بعد وہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے بن جائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ سب چیزوں کے اوپر ہی تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ کی، یہی تو تصوف کہلاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین، میرے ان پڑھے لکھے اور لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی جو علماء حق کے ساتھ جڑنے کی پوری کوشش کریں اور علماء حق سے ایسے سوالات پوچھ کر اس کے صحیح جوابات حاصل کر اس پر جلد سے جلد عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا، اپنی رب کی عبادت کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو برے رذائل ہیں، جو باطنی بیماریاں ہیں، انہی کو صاف کرنے کا نام اور انہی کو ختم کرنے کا نام اور انہی کو مٹا دینے کا نام تو تصوف ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز کہاں سے ہو گئی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ یہ تو ازل سے چلی آ رہی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے اور انہوں نے آنے کے بعد جو تبلیغ کی اور دین کا پیغام جو لوگوں تک پہنچایا، تو انہوں نے بھی تصوف پہ ہی کام کیا اور اللہ کے نام کو اس دنیا کے اندر بلند کرنے کے لیے وہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا رابطہ مضبوط ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ وہ اللہ کو جو لوگ جو ہیں بھول بیٹھے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ، وہ مقصد انبیاء علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ تمہارا مقصد پیدا کرنے کا یہ ہے، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اور میں اس وقت کا نبی ہوں، میرا حکم مانو، میں تمہارا تزکیہ نفس بھی کروں گا، اور تمہیں جو میں حکم دیتا ہوں وہ میرا حکم نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت عجیب سی بات لگتی ہے جب بہت پڑھے لکھے اور قابل لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ موجودہ دور کے اندر جو ہے نفسا نفسی کا دور ہے، تو اس کا آخر کے اندر سب سے شارٹ کٹ اور آسان طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین، صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر نہ کیجیے، فوراً علماء حق کے دامن کو پکڑ لیجیے اور اللہ والوں کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائیے۔ اپنا اللہ والے جو ہیں آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ
اس زمین پر اللہ کے حکم سے وہ لوگ موجود رہیں گے۔ جب دنیا کے اندر کوئی بھی شخص نہ اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، جو ہمارے علماء حق نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بھی شخص دنیا کے اندر اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، تو پھر اسی وقت قیامت قائم ہوئے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے مجھ فقیر کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء حق، ہمارے سر کے تاج اور ہمارے اکابرین پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کے درجات عالیہ کو خوب خوب بلند فرمائے۔ ہاں، اللہ پاک ہمارے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء حق کے اوپر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کی جان و مال، عزت آبرو کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے سر کے تاج، میرے استاد محترم حافظ صاحب مدد اللہ عالی کے بھی درجات عالیہ کو مزید خوب خوب بلند فرمائیں، اور ان کو دونوں جہانوں میں اللہ پاک عزت عطا فرمائیں، ان کو صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب پر عافیت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں جو وہ ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور جیسے وہ ہم پر محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسا وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عاجزی، ان کی ساری ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری طریقے سے صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی اور صراط مستقیم پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک دائمی ایمان کامل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل بیماروں کو مکمل شفاء کلی عطا فرمائے، صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اور آپ سامعین سے بھی خصوصی طور پر دعا ہے کہ میرے ساس سسر کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیں۔ اس وقت عمر کا بھی تقاضا ہے، میرے سسر جو ہیں ان کی عمر تقریباً 85-86 برس ہو چکی ہے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میری ساس صاحبہ جو ہیں ان کی عمر بھی تقریباً 75 یا 76 برس کے قریب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفاء کلی عطا فرمائے، صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کا سایہ ہم پر اور ان کی اولاد پر عافیت کے ساتھ تعدید تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بہنوں نے اور بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ پاک ان تمام حضرات کی تمام جائز مرادوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی صحیح کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک اس راستے میں جو ان کو پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی صحیح کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن حج کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دیں، اور مجھ سمیت کل مسلمان بھائیوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک اسباب بنائیں، کیونکہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو بچیاں ہماری گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ اس سلسلے میں پریشان ہیں، اکثر اس فقیر سے فون پر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اور عزتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے دل کے اندر جو ہے محبت عطا فرمائی فقیر کے لیے، ورنہ یہ فقیر جو ہے ہرگز کسی لائق نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان بچیوں کے لیے جلد سے جلد مناسب اور ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے، اور ان بچیوں کو شادی کے بعد اپنی سسرال میں جا کر ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور ان کو عین شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آپ تمام لوگوں سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.